جنرل عاصم منیر کی پہلی ترجیح اکانومی ہے. وہ پاکستان کو معاشی طور پر ایک طاقتور ملک دیکھنا چاہتے ہیں. خاص طور پر ہندوستان سے جنگ کا جو ایپیسوڈ ابھی گزرا ہے اس کے بعد سے پاکستان کی معاشی طور پر کمزور ہونے کا مسئلہ اور بھی ابھر کر سامنے آیا ہے. فوج کو اب یہ احساس بہت زیادہ شدت سے ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس بہت سے پیسے نہیں ہوئے تو وہ مستقبل میں ایسی بار بار کی جارحیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جیسا کہ نریندر مودی کے موڈ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس بار جنگ میں بہت بری شکست کھانے کے بعد وہ بالکل زخمی شیر یا زخمی سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کب پاکستان کو ڈنک مار لے. اور اس کے گھر میں دانے بہت زیادہ ہیں, پیسے بہت زیادہ ہیں اور پاکستان کے پاس پیسوں کی کمی ہے. چنانچہ پاکستان کسی چھوٹی موٹی 2-4 روز کی جنگ میں تو اچھا سسٹین کر گیا, لیکن اگر کوئی لمبی جنگ ہو گئی خدا نخواستہ کبھی, تو اس میں پاکستان کے لیے پھر سسٹین کرنا مشکل ہے. چنانچہ اس کا ایک ہی توڑ ہے اس مسئلے کا کہ پاکستان کے پاس بہت سے پیسے ہوں. اور جنرل عاصم منیر اب تو خیر جنگ کا مہم انہیں درپیش تھی, لیکن جب نہیں بھی تھی, یعنی جب شہباز شریف کا پچھلا ٹینیور تھا, جب ابھی وہ آئے ہی تھے, جب ملک میں سیاسی طور پر بہت برا انریسٹ تھا, اس وقت بھی ان کی تمام توجہ سیاست کی بجائے معیشت پر مرکوز تھی. انہوں نے آتے ہی وہ SIFC اور منرلز اینڈ مائنز کی ایک وہ فورم بنا کر اس میں فوج کو انڈکٹ کیا, بزنس کی یہ SIFC بنا کر اس میں فوج کو انڈکٹ کیا, جو کارپوریٹ فارمنگ کا چکر چلا کر گرین پاکستان انیشیٹو لے کر ایگریکلچر میں فوج کو انڈکٹ کیا, فشریز کا بھی ایک کوئی کونسلسی بنا کر فوج کا اور حکومت کا ایک جوائنٹ فورم بنا کر فشریز میں بھی فوج کو لے آئے. یوں جو پیداوار کے چاروں شعبے ہیں, یعنی منرلز اور ٹریڈ, ایگریکلچر, انڈسٹری, ہر طرف جنرل عاصم منیر نے فوج کو گھسا دیا. اب آپ آئینی طور پر تو اختلاف کر سکتے ہیں اس بات سے, ہم بھی شدید تنقید کرتے ہیں کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ ایک اسٹیٹس مین ہے, وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے اور اس جنگ کو جیت کر اور اس جنگ کو لڑ کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان فرسٹ کے اصول پر وہ بھی کاربند ہے, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ فرسٹ کے اصول پر کاربند ہے. خیر, تو انہوں نے جنگ لڑی ہے, جنگ جیتی ہے, انہوں نے یہ ثابت کیا ہے, زبان سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا میں ممتاز مقام حاصل کرتا دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ اب ان کا یہ موقف تو بالکل درست ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر امیر ہونا چاہیے, لیکن امیر ہونے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں, فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں بے شمار سڑکیں جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں آپ جس بھی سڑک پر چلنا شروع کر دیں ایونچولی آپ گھنٹہ گھر پہنچ جاتے ہیں. ویسے ہی فیصل آبادیوں نے آپ کو پتہ ہے جگتیں تراش رکھی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال تو امیر ہونے کے بہت سے راستے ہیں. ایک راستہ امریکہ سے ہو کر جاتا ہے, ایک راستہ چین سے ہو کر جاتا ہے. پاکستانیوں کو ہمیشہ سے, جب سے پاکستان پیدا ہوا ہے, امریکہ سے ہو کر جانے والے راستے بہت خوشنما لگتے ہیں, چاہے وہ راستے سراب ہی ثابت ہوں, وہ ہمیں کبھی کسی منزل پر نہ پہنچائیں. اب بٹ کوائن, مائننگ, ٹریڈ, بزنس, یہ وہ امور ہیں جن کو بطور خاص مبینہ طور پر واشنگٹن میں ڈسکس کیا گیا ہے, یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں ڈسکس کیا گیا ہے اور بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے. وہ جو زیک بھائی ہیں, ان کے ابا جی بھی آپ کو پتہ ہے اس میٹنگ میں موجود تھے, وہی والے زیک بھائی بٹ کوائن والے, ان کے ابا جی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں جنرل عاصم اور مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ سینگ پھنسا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو جو فوکس تھا وہ ایران اسرائیل پر تو اتفاقاً ہو گیا نا, مطلب وہ اسٹوپڈ انف ٹو جمپ انٹو دا رابری والی بات ہو گئی ہے. پاکستان تو انڈیا سے اپنی مہاجرائی کے باعث یہ سفارتی مہمات شروع کیے ہوئے تھا, اور درمیان میں یہ اسرائیل ایران والا تنازع آ کر ہمارے بالکل سر میں لگا ہے. ظاہر ہے امریکہ اور یورپ اور اسرائیل تو اس کی پہلے سے تیاری کر رہے تھے, لیکن ہم اس کی پہلے سے تیاری نہیں کر رہے تھے. ہمارے تو سر پر کوئی چیز لگ جائے تو بھی ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. ہم تو ہمیشہ زخمی ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ اچھا علاج کرانا ہے. ہم تو کبھی ایسی کوئی پریکاشن کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس سے پہلے اس سے کیسے نمٹا جائے, یہ تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے. تو اب ہمارے سر میں یہ جب لگ گیا تو وہ ایران اسرائیل والا معاملہ تو وہاں پر بالکل زیر بحث آ گیا, اور مبینہ طور پر بہت لمبا زیر بحث آ گیا. لیکن جو ترجیحات تھیں عاصم ملک صاحب کی اور عاصم منیر صاحب کی,
وہ بٹ کوائن کی کے گرد اور ٹریڈ کے گرد، اکانومی کے گرد اور مائننگ کے گرد، خاص طور پر جنرل عاصم کا اس بات پر ایمان ہے کہ پاکستان میں مائننگ کے بہت زیادہ وسائل موجود ہیں، بلوچستان میں بڑی بڑی مائنز ہیں، ان سے اتنا کچھ نکل سکتا ہے کہ اس سے پاکستان کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں اور پاکستان عرب ممالک کی طرح خوشحال ہو سکتا ہے جس طرح وہ تیل کی دولت کی وجہ سے خوشحال ہوئے ہیں۔ اب وہ اس مسئلے پر اتنے زیادہ ایگریسو، اتنے زیادہ جذباتی ہیں مبینہ طور پر کہ وہ جو بلوچوں کے کنسرنز ہیں اور جو پاکستان کے اندر جو بھی کنسرنز ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا میں مائنز ہیں تو جو وہاں پر لوگوں کے عمران خان کے متعلق اور فوج کی محاذرائی کے متعلق کنسرنز ہیں، یا اگر بلوچستان کی مائنز کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ڈاکٹر مارنگ اور اختر مینگل اور تمام جو بلوچوں کے پسندیدہ لیڈران ہیں ان کے اور فوج کے مابین جو بھی تنازعات ہیں ان سب کو وہ بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں اس مسئلے کو ہم طاقت سے حل کر لیں گے، بس پاکستان کو جلدی جلدی امیر ہونا چاہیے۔ اب یہ خواب اور سوچ بہت اچھی ہے، لیکن کیا اس خواب کو، سوچ کو پورا کرنے میں پاکستان کا اچھا اتحادی چین ثابت ہو سکتا ہے، ترکی ثابت ہو سکتا ہے، یا امریکہ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر کوئی ایسا لالچ لے رہے ہیں کہ ہم تمہیں بٹ کوائن کے ذریعے راتوں رات امیر کر دیں گے، ہم تمہاری مائنز میں ایک تم کاپر پروجیکٹ کی بات کر رہے ہو ریکوڈک کے، ہم تمہیں بے شمار ایسے پروجیکٹ پاکستان میں شروع کر کے دے دیں گے جس سے تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، اور چین کی نسبت ہم یہ کام بہت تیزی سے کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کر سکتے ہیں اور کم پیسے لے کے کر دیں گے۔ اس طرح کی اگر آپ کسی سبز باغ میں آ گئے اور آپ نے اپنے اسٹریٹجک اتحادیوں کو تھوڑا سا بھی ناراض کر دیا، تو کل کو جب پھر انڈیا ہمارے خلاف یو این سیکیورٹی کونسل میں کوئی ریزولوشن لے کر جائے گا تو اس کو ویٹو کرنے کون آئے گا؟ امریکہ آئے گا؟ ظاہر ہے کبھی بھی نہیں آیا۔ 75 سال سے صبح دوپہر شام پاکستان کے خلاف یو این سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشنز جاتی ہیں اور ان کو چین ویٹو کرتا ہے، اور یہ کام وہ 75 سال سے کر رہا ہے۔ اور پاکستان سے کبھی کبھی وہ تھوڑا سا شکوہ بھی کر دیتا ہے کہ یار یہ 10 دفعہ ہو گیا، اس شخص کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینے کے لیے پوری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے اور تم اس شخص کو نہ خود گرفتار کر رہے ہو نہ کسی کے حوالے کر رہے ہو، تمہاری مہربانی یہ فلاں شخص کو پکڑ لو، فلاں شخص کو کر لو، لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے، اور چین پھر بھی خاموشی سے ہماری بات مان کر ہمارے حق میں قراردادوں کو ویٹو کر دیتا ہے۔ اس طرح کی شراکت داری ہمیں چین کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ جس طرح بغیر پیسے لیے بغیر پیسوں کا پوچھے ترکی نے آپ کو دوران جنگ ڈرونز اور سب کچھ دیا ہے، اور جس طرح کی ڈپلومیٹک سپورٹ آپ کو دی ہے وہ کوئی نہیں دے گا۔ اب اگر ایران اور اسرائیل تنازع کے معاملے پر ہم کھڑے ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ، چاہے وہ خاموش سفارتکاری ہو یا ہم ان بائسڈ ہو جائیں، تو بھی اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ یہ جو سوچ ہے کہ ہم جب یو این ایس سی میں یا او آئی سی میں تقریریں کرنی ہوں گی تو بڑھ چڑھ کر ایران کے حق میں کر دیں گے، لیکن جب ووٹنگ کی بات آئے گی تو ہم ایران کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، یہ پالیسی اگر کہیں بن رہی ہے تو یہ ہاریبل پالیسی ہے۔ 12 تاریخ کو ہم نے اس پالیسی کو ایکسرسائز کیا ہے۔ 12 جون کو جب ووٹنگ ہوئی کہ ایران کے جوہری ہتھیار خطرہ ہیں یا نہیں ہیں آئی اے ای اے میں، تو ہم نے ایران کے خلاف ووٹ نہیں دیا، لیکن ہم اس ووٹنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے، جبکہ چین اور روس دونوں مسلمان ملک نہیں ہیں، ان دونوں نے ایران کے حق میں ووٹ دیا، اور امریکہ نے ظاہر ایران کے خلاف ووٹ دینا تھا، باقی سب ملکوں نے، یورپ کے ملکوں نے ایران کے خلاف ووٹ دیا، اور ہم اس ووٹنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ اگر ہم نے مستقبل میں بھی یہی روش اختیار رکھی تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی صورتحال ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔